خطبہ میں یعنی گزشتہ سے پیوستہ خطبہ میں جو ذکر کیا تھا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع اور محل کی مناسبت سے ذکر فرمایا کرتے تھے، اور ذہن ایسا حیرت انگیز طریق پر اتنی باریکی سے مضامین کی تہ میں اترتا تھا کہ عام حدیث کو پڑھنے والا انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس میں کیا کیا فلسفے، کیا کیا حکمتوں کی باتیں پوشیدہ ہیں اور موقع سے کیا تعلق ہے۔ عموماً لوگ سرسری طور پر حدیث پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں، حالانکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام الہی کے بعد سب سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے مضمون کو میں بیان کر بھی دوں تو یہ ذکر مکمل نہیں ہو سکتا۔ میری نصیحت جماعت کو یہ ہے کہ حضور اکرم کے ذکر کو غور سے پڑھ کر اس میں ڈوب کر اس کی گہرائی سے نئے نئے موتی تلاش کیا کریں اور اپنے ماحول میں پھر اس ذکر کو چلایا کریں۔ اب وہ کھانے کے متعلق میں نے بیان کیا تھا، کھانا اٹھایا جا رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ذکر فرماتے ہیں وہ زبانی تو بتا دیا تھا، حدیث غالباً میں نے نہیں پڑھی تھی۔ وہ حدیث یہ ہے جو ترمذی ابواب الدعوات سے لی گئی ہے۔ حدثنا محمد بن بشار اخبر یحییٰ بن سعید اخبرنا ثور بن یزید، یہ الفاظ میں اب اردو میں پڑھتا ہوں۔ حضرت ابی امامہ سے روایت ہے کہ یعنی آخری روایت حضرت ابی امامہ کی طرف سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سے دسترخوان اٹھایا جاتا تو یہ دعا کرتے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ تعریفیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور برکت والی، تجھے ترک نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی تجھ سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ یعنی کھانا کھا بیٹھے اور اسے نہ صرف ہے کہ ترک کیا جا سکتا ہے اب بلکہ لازم ہے کہ ترک کریں، اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک زیادہ سے زیادہ کھانے والا بھی ایک مقام پر کہہ دے گا کہ بس اٹھا لو، اور پھر فرمایا اور نہ ہی تجھ سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، کیونکہ رزق کے تعلق میں ایک بے نیازی کے مضمون بھی ہے۔ وقتی طور پر کھانا اٹھایا جا سکتا ہے مگر مستقل بے نیاز نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ سے نہ عارضی بے نیازی ہے نہ مستقل بے نیازی ہے، کیونکہ روحانی زندگی کی ساری طاقت اللہ سے وابستہ ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع اور محل کی مناسبت سے ایسا ذکر فرماتے تھے جس میں خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے عظیم دلائل پوشیدہ ہیں۔ اب کسی ایسے شخص کو جس نے اپنی طرف سے اختراع کیا ہو اور اللہ کا مضمون کھڑا ہو، یہ توفیق مل ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی کہے کہ ہو سکتا ہے تو وہ جھوٹا اور پاگل ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اختراع کرنے والا ہے، کھانا اٹھایا جا رہا ہے تو یہ باتیں سوچ رہا ہے، اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ باتیں نہیں آ سکتی۔ جو اللہ والے ہیں عام طور پر دنیا میں ان کے ذہن بھی اس طرف نہیں جاتے، تو ایک دہریہ اور مفتری کا دماغ کیسے ان باتوں کی طرف جا سکتا ہے؟ بڑے بڑے خدا والے ہیں، بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، ان کی زندگی کے حالات دیکھ لیں، جس طرح ہر مرض ہر موقع پر ہر وقت کی اور ماحول کی اور مزاج کی تبدیلی کے وقت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو یاد کیا ہے۔ وہ ایک ایک پہلو نہ صرف آپ اللہ کی عظمت کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ آپ کی صداقت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ ایک سچے گہرائی کے ساتھ پورے صدق کے ساتھ عاشق ہونے والے شخص کے سوا کوئی ایسے موقع پر اپنے رب کو اس طرح یاد نہیں کر سکتا۔ یہ انسانی فطرت کے خلاف بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذکر میں کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسے کیا کرتے تھے، سجدے میں کیا کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے سجدے میں یہ دعا کرتے تھے، میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا۔
اس کی شنوائی کو بنایا اور اس کی بینائی کو بنایا۔ اب چہرے کے ساتھ دو بہت ہی اہم حواس خمسہ کے ذرائع وابستہ کر دیے گئے ہیں، اور چہرے میں منہ شامل نہیں ہے، اندر کا منہ۔ اس لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزے کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ عربی زبان میں جو چہرہ ہے وہ باہر دکھائی دینے والا حصہ ہے، اس لیے ان دو کے تعلق میں آپ نے ذکر فرمایا کہ میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا، اس کی شنوائی کو بنایا اور اس کی بینائی کو بنایا، اور پھر فرمایا وَبِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، اپنے حول کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ۔ اب ایک عام پڑھنے والا سوچتا نہیں ہے کہ حول کا اس مضمون سے کیا تعلق ہے، قوت کا اس مضمون سے کیا تعلق ہے، لیکن ذرا توقف کریں اور غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ بینائی اور شنوائی یہ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان تمام خوف کی جگہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو ہر قسم کے خطرات سے بچنے کا سب سے اہم ذریعہ جو جاندار کو عطا کیا گیا ہے وہ شنوائی ہے اور بینائی ہے۔ اگر شنوائی اور بینائی نہ رہیں تو کسی خوف سے کوئی آزادی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَبِحَوْلِهِ، حول اس طاقت کو کہتے ہیں جو خطرات سے بچانے والی ہے۔ تو دیکھیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کتنی گہرائی پہ اتری ہے۔ فرمایا میرا سجدہ وہ چہرہ تیرے حضور سجدہ ریز ہے جس کو تو نے بینائی، شنوائی اور بینائی عطا کی اپنے حول کے ساتھ، یعنی اپنی ان قوتوں کے ساتھ جو ہر خطرے سے بچانے والی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَبِقُوَّتِهِ، بینائی اور شنوائی کے ذریعے انسان تمام منفعتیں حاصل کرتا ہے۔ اگر اندھا اور بہرا ہو جائے تو کچھ بھی نہیں رہتا، محض ایک سبزی کی طرح لاش سی رہ جاتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ تمام انسانی فوائد، تمام انسانی ترقیات سب سے زیادہ ان دو قوتوں سے وابستہ ہیں، یعنی شنوائی اور بینائی کے ساتھ۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو موقع اور محل پہ دعا مانگتے تھے، بڑی گہرائی اور فکر کے ساتھ سوچنے کے بعد اس مضمون کے تعلق میں ایک بات کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ میری آنکھیں بھی تیرے حضور سجدہ ریز ہو رہی ہیں، میرے کان بھی، اور تو ہی ہے جو اب ان دونوں قوتوں کو بڑھا اور ان کو رفتیں بخش۔ اور ایسے موقع پر پھر سبحان رب العالی میں کہ مضمون میں ایک نئی شان پیدا ہوتی ہے، ایک نئی بلندی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی رفتوں کے ساتھ سماعت کو بھی رفت ملتی ہے، اللہ کی رفتوں کے ساتھ بینائی کو بھی رفت ملتی ہے۔ بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ذکر کرنے والا کبھی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ بس ذکر کرنے ہیں تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں۔ ترمذی کی کتاب الدعوات میں ایک یہ حدیث درج ہے، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ جب شام ہو جاتی تو رسول کریم یہ دعا کرتے کہ ہم نے شام کی اور تمام ملک نے اللہ کے لیے شام کی۔ اب یہ بظاہر ایک عام سا فقرہ ہے، لیکن اس میں کوئی خاص بات اگر عام طور پر خاص بات دکھائی نہیں دے گی، مگر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تمام دنیا نے شام کی ہے۔ اس زمانے میں جو انسان کا دنیا کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ ساری دنیا پر بیک وقت رات آتی ہے اور بیک وقت صبح آ جاتی ہے۔ اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سوچ کے مطابق یہ فرما سکتے تھے کہ اللہ کی ہم بیان کرتے ہیں جس کے لیے ہم نے بھی شام کی اور ساری دنیا نے شام کی، مگر حضور یہ نہیں فرماتے ہیں اور ملک نے اللہ کے لیے شام کی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شعور عطا ہوا تھا کہ ہر ملک کی صبح الگ ہے، ہر ملک کی شام الگ ہے۔ ایک ملک تو شام میں شریک ہو سکتا ہے
اور چونکہ ملک سے مراد ملک عرب تھا، اس لیے ملک عرب کی تو بہرحال ایک ہی شام تھی، مگر ملکوں اور خطوں کی شامیں الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ یہ مضمون واضح ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن تھا۔ بس فرمایا کہ جب شام ہو جاتی ہے، ہم نے شام کی اور تمام ملک نے اللہ کے لیے شام کی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرماتے حکومت اسی کی ہے اور سب ہم اسی کو زیبا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ میں مانگتا ہوں خیر جو اس رات میں ہے۔ ان اندھیروں سے صرف شر تو وابستہ نہیں، خیریں بھی تو وابستہ ہیں، سکینت بھی ملتی ہے، اور بہت سے آرام ہیں، بہت سے فوائد ہیں جو اندھیروں سے وابستہ ہیں۔ تو فرمایا کہ میں مانگتا ہوں خیر جو اس رات میں ہے، اور خیر جو اس رات کے بعد آنے والی ہے، اور اس رات کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس رات کے بعد کی برائی سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، سستی سے اور تکبر کی برائی سے، اور میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سستی سے اور تکبر کی برائی سے، یہ دو باتیں خصوصیت سے میرے نزدیک رات کے مضمون سے یہ تعلق رکھتی ہیں کہ رات چونکہ آرام کے لیے ہے، اس لیے سستی اور آرام کا ایک آپس کا رشتہ ہے، اور آرام اگر زیادہ ہو جائے اور بے وجہ ہو جائے تو اسی کا نام سستی ہے۔ اور عموماً قومیں جو زیادہ آرام طلب ہو جاتی ہیں وہ تنزل اختیار کر جاتی ہیں۔ تو راتیں آرام کے لیے ہیں، مگر اتنے آرام کے لیے کہ جو کھوئی ہوئی طاقتوں کو بحال کر دے۔ اگر نیند کو ایک عیش کا ذریعہ بنا لیں تو وہ پھر سستی طاری کر دیتی ہے اور ہر کام پر سستی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا تکبر کا کیا تعلق ہے رات کے ساتھ یا بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ راتوں کے جو آرام ہیں ان میں متکبر جس قسم کی نعمتیں اپنے لیے بناتے ہیں، جس قسم کے محل تعمیر کرتے ہیں، اپنے راتوں کو جس طرح عیش و عشرت کا ذریعہ بناتے ہیں، غالباً اس طرف اشارہ ہوگا کہ راتیں اپنے ساتھ متکبروں کے لیے خاص قسم کے پیغامات بھی لاتی ہیں اور خاص قسم کے سامان فراہم کرتی ہیں، اور ان کی راتوں کی زندگی خاص طور پر تکبر میں صرف ہوتی ہے اور سجدہ ریزی میں صرف نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں راتیں ہمارے عیش و عشرت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور ساری رات بعض دفعہ جاگ کر بعض علاقوں میں امیر لوگ ہر قسم کی گندگی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کی رعونت، ان کے تکبر کا سب سے زیادہ مظہر ان کی راتیں ہوتی ہیں۔ پس سستی سے بھی نجات کے لیے دعا مانگی اور تکبر سے بھی نجات کے لیے اور بچنے کے لیے دعا مانگی۔ اور میں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آگ کے عذاب سے کا تعلق تو پہلی دونوں باتوں سے ہے، یعنی شر والا پہلو بھی ہے رات میں، اور اس کے بعد جو آنے والا ہے اس میں بھی شر کا پہلو ہے، سستی کا پہلو بھی ہے، تکبر کا پہلو بھی ہے، اور یہ دونوں باتیں انسان کے لیے پر آگ واجب کر دیتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ میں آگ سے پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قبر کے عذاب سے کا ذکر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ نیند کو موت کے ساتھ ایک مشابہت ہے، اور موت کی جو کیفیت قبر کی حالت میں ہوگی وہ ایک نیم جاگنے اور نیم سونے کی سی کیفیت ہے۔ تو نیند کی کیفیت بھی زندگی اور موت کے درمیان کی ایک کیفیت ہے۔ تو سوتے وقت کو قبر کے وقت سے مشابہ قرار دینا بھی ایک بہت فصاحت و بلاغت کا کلام ہے۔ سونے سے پہلے موت کا خیال آنا، لیکن عارضی موت کا ابھی پوری طرح موت اپنی تمام عوارضات کے ساتھ آگے نہیں بڑھی۔ قبر کی حالت وہ ہے جو اگلی دنیا کے لیے پہلی تیاری کا حکم رکھتی ہے، اور جس طرح ہمارے لیے نیند ہے اس طرح اگلی دنیا کی جاگ سے پہلے
قبر کی حالت ہے، تو فرمایا میں قبر کے عذاب سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ترمذی کتاب الدعوات ہی سے حذیفہ بن الیمان کی یہ حدیث لی گئی ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ جب نبی کریم سونے کا ارادہ فرماتے، اپنے ہاتھ سر کے نیچے رکھتے اور پھر عرض کرتے، اے میرے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے گا یا اٹھائے گا۔ اب اس کا بھی اسی مضمون سے تعلق ہے۔ سونے سے پہلے کیونکہ ایک قسم کی نیند انسان پر طاری اور موت طاری ہونے والی ہوتی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، یہی مضمون ہے قرآن کریم کا جس کو حدیث میں مختلف دعاؤں میں ڈھالا جا رہا ہے کہ ہم ایسی حالت میں جا رہے ہیں کہ موت سے کچھ مشابہت ہو رہی ہے، اور موت سے تعلق میں سب سے زیادہ پہلا خیال انسان کو قبر کے عذاب یا آگ کے عذاب کا آنا چاہیے، کیونکہ یہی دو بد انجام ہیں جو انسان کو موت کے بعد ملا کرتے ہیں۔ تو بد انجام سے پناہ کے وقت پناہ حاصل کرنے کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے کہ سونے سے پہلے انسان یہ دعائیں کرے۔ پھر اسی کیفیت کی ایک اور دعا کتاب الدعوات ہی میں حذیفہ ابن یمان سے مروی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سونے کا ارادہ فرماتے تو کہتے، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں۔ یہاں بھی وہی مضمون ہے کہ ایک عارضی موت میں سے انسان گزرنے والا ہے جو مستقل بھی ہو سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ پھر اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے۔ تو ہر دفعہ جب سونے لگے انسان تو موت کو ضرور یاد کرے، اور موت سے پہلے جس طرح انسان گھبراہٹ میں دعائیں مانگتا ہے اور دنیا کو بھلا کر سب سے زیادہ خدا کی ناراضگی کے خوف سے بچنے کے لیے استغفار کرتا ہے، وہی کیفیت ہر رات کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری ہوتی تھی، باوجود اس کے کہ آپ کو ہر عذاب سے پناہ دی جا چکی تھی۔ بس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے بارے میں ایسی احتیاط فرماتے تھے کہ عارضی موت سے پہلے بھی خدا تعالیٰ کی طرف گریہ وزاری سے متوجہ ہوتے اور آگ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے تھے، تو ایک عام گناہ گار انسان کے لیے تو 1000 گنا زیادہ یہ واجب ہے کہ موت کے مشابہ ہر کیفیت سے پہلے وہ استغفار سے کام لے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کرے اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگے۔ حضور فرماتے ہیں، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں۔ اس میں صبح اٹھنے کی دعا بھی شامل ہو گئی ہے۔ تیرے نام کے ساتھ روز مرتا ہوں یعنی رات کے وقت، اور پھر تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں، اور جب نیند سے بیدار ہوتے تو کہتے، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے مارنے کے بعد زندہ فرمایا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر ترمذی کتاب الدعوات ہی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات بستر پر سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے یوں ان میں پھونک مارتے اور ان میں سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھتے، اور پھر ان سے جسم کی جس حد تک پہنچ سکتے مسح فرماتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے جسم کے ہر حصے پر وہ ہاتھ پہنچانا، اس کو رگڑنا ضروری ہے، یہ غلط ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ حدیث ہے کہ وہ جس حصے تک آرام سے پہنچ سکتا تھا ہاتھ پہنچاتے، باقی ہاتھ کا اشارہ ہی کافی سمجھتے تھے۔ اور مسح فرماتے اور سر اور چہرے سے شروع فرماتے اور جسم کے سامنے والے حصے پر زیادہ، یہ نہیں کہ اٹھ کر پیچھے پیچھے بھی ہاتھ پھیرے جائیں۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کو پورا اس حدیث کا علم نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹ پلٹ کر کے سارے بدن پر ہاتھ ملنے ضروری ہیں،
یہ غلط طریق ہے اور غیر فطری طریق ہے۔ حضور جسم کے سامنے والے حصے جہاں آسانی سے ہاتھ پہنچتے ہیں وہاں تک پھیرتے تھے، ایک تبرکن، ایک علامتی طور پر یہ بات فرمایا کرتے تھے، ورنہ دعا تو وہی تھی جو دل سے اٹھتی تھی اور فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی۔ 3 مرتبہ ایسا کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، یہ بھی ترمذی کتاب الدعوات سے لی گئی ہے، کہ جب رسول کریم بستر پر تشریف لے جاتے تو یوں خدا کا ذکر کرتے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمارے لیے کافی ہوا اور ہمیں پناہ دی، اور کتنے ہی ہیں جن کے لیے کوئی ایسا وجود نہیں کہ ان کے لیے کافی ہو اور انہیں پناہ دے۔ سارا دن کے مشاغل کے بعد رات کو دراصل نیند میں انسان پناہ مانگتا ہے، تھکاوٹ سے، ہر قسم کی محنتوں کے بعد اور پھر ہر قسم کے خطرات سے جو پناہ بستر میں ملتی ہے ویسی پناہ کسی اور جگہ نصیب نہیں ہوتی۔ سب جانور بھی تھک کر جب اپنے آرام کی جگہ کو پہنچتے ہیں تو وہی ان کی پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن پر نظر کرتے ہوئے یاد فرماتے تھے کہ ہمیں اللہ نے کھانا کھلایا، اللہ ہی نے پلایا اور ہمارے لیے کافی ہوا، اور پھر یہ ان پر بھی نظر ڈالتے تھے جن کے لیے کوئی کافی نہیں ہوا۔ یعنی اللہ تو ویسے سب کائنات کا ہے، لیکن وہ لوگ جو خدا سے تعلق توڑ لیتے ہیں پھر وہ خدا کے ذمے سے نکل جاتے ہیں، یعنی عمداً گناہوں میں بڑھ کر بعض دفعہ انسان واقعتاً اللہ کے ذمے سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو ان کا بھی خیال کرتے اور فرماتے کتنے ہی ہیں جن کے لیے کوئی ایسا وجود نہیں کہ ان کے لیے کافی ہو اور انہیں پناہ دے۔ پھر حضرت عبداللہ بن سرجس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے تو کہتے، اے اللہ سفر میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے۔ یعنی اب نیند کے ذکر کے بعد اب سفر کے ذکر میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ سونا جاگنا ظاہر ہے ان حدیثوں سے کہ اللہ ہی کے نام پر ہوتا تھا، اللہ ہی سے باتیں ہوتی تھیں، اٹھتے اللہ کے نام سے سوتے تھے، اللہ کے نام سے جاگتے تھے، اور رات کی جو کیفیت تھی اس میں بھی عام حالتوں کے مقابل پر زیادہ قرب الہی نصیب تھا، کیونکہ دنیا سے جب ہم وفات کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں تو احادیث سے ثابت ہے کہ ہمیں جنت کی زیادہ ٹھنڈی ہوائیں ملتی ہیں اگر جنتی وجود ہیں، اور جہنم کے بھپکے بھی پہنچتے ہیں اگر جہنم بھی وجود ہوں، اگر کہ پوری طرح پوری قوت کے ساتھ نہیں۔ تو اس لیے وہ خدا کے بندے جو خدا کا قرب چاہتے ہوئے دن گزارتے ہیں، جب وہ رات کو سوتے ہیں تو ان کا عالم برزخ ایک قسم کی جنت کا عالم برزخ ہوتا ہے۔ بس سوتے بھی اللہ کا نام لے کر تھے، اٹھتے بھی اللہ کا نام لے کر تھے، اور رات کے وقت وہی جاری رہتی تھی مختلف رویا صادقہ کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے قرب کی ضرور ایسی علامتیں نصیب ہوتی ہوں گی جن کو ہم جنت کی کھڑکیوں کے ٹھنڈے جھونکے قرار دے سکتے ہیں۔ سفر پر روانہ ہوتے تو حضرت عبداللہ بن سرجس کی روایت ہے کہ یہ فرماتے، یہ خدا کے حضور عرض کرتے، اے اللہ سفر میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے اور گھر میں تو ہی نگران ہے۔ آج وہ ضرورت تو نہیں ہے، دیا نہیں گیا مجھے، یہ اعلیٰ نہیں دیا گیا، ضرورت نہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ اے اللہ سفر میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے اور گھر میں تو ہی نگران، اے اللہ ہمارے سفر میں تو ہمارا ساتھی بن اور ہمارے اہل پر ہمارا جانشین۔ یہ دو باتیں ہیں، اے اللہ سفر میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے اور گھر میں تو ہی نگران ہے،
ایک یہ بیان کیا ہے اور ساتھ ہی یہی دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارے سفر میں تو ہمارا ساتھی بن اور ہمارے اہل میں ہمارا جانشین بن۔ اس میں ایک تو مستقل طور پر جو ایک دائمی حقیقت ہے اس کا بیان ہے کہ سفر میں اللہ کے سوا کوئی ساتھی نہیں ہے، حقیقت میں وہی ہے، اور گھر کا بھی حقیقی نگران وہی ہے۔ یہ ایک عام جاری و ساری کیفیت کا اور حقیقت کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر ذہن دعا کی طرف مائل ہوتا ہے، اور بذات خود انسان باشعور طور پر یہ تمنا کرتا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی سفر کا ساتھی ہو نہیں سکتا، اس لیے تو ہمارا ساتھی بن جا، یعنی بالارادہ ہمارے ساتھ ہو، ہماری ہر مشکل اور مصیبت میں کام آ، اور پیچھے ہمارے گھر کا تو ہی نگران اور جانشین ہو جا، یعنی گھر کو ہر قسم کی آفات سے بچائے رکھ، ہر قسم کی ضرورتیں ان کی پوری فرمانے والا ہو، ہر قسم کے خوف سے امن دینے والا ہو۔ بس صرف اپنے لیے جاتے ہوئے دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کو پیچھے چھوڑ کر جایا کرتے تھے، اور دونوں کو اللہ ہی کے سپرد رکھتے تھے۔ اے اللہ ہم سفر کی مشقت سے اور برے لوٹنے سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی سفر میں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں ان کی مشقت سے بھی، اور بد حال میں گھروں کو لوٹنے سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، اور مظلوم کی پکار سے اور کسی برے منظر سے گھر میں، اور آگے لفظ نہیں پڑھا جا رہا، تیری پناہ باہر ہی مراد ہوگی کہ مظلوم کی پکار سے اور برے منظر سے، یعنی حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ آپ ہی پناہ میں آئیں، بلکہ اگر کسی تکلیف دہ منظر کو آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تو وہ بھی بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ نہ صرف ہم تک شر نہ پہنچے بلکہ شر کی جگہوں سے ہمیں بچائے رکھ، اور اس میں آپ کے ساتھی مسافروں کے لیے بھی دعا ہو گئی، اور سفر میں جن جن جگہوں سے جن جن گلیوں سے آپ کا گزر ہوتا تھا ان سب کے لیے دعا ہو گئی، یعنی ایسا پاک وجود جس کے جانے سے ہر جگہ برکت ہی برکت ہو، جس کے ماحول میں کوئی برا واقعہ پیش نہ آ رہا ہو۔ یہ ایک بہت ہی پیاری دعا ہے جس کو آپ نے ہم سب کے لیے ایک فیض عام کے طور پر ہم تک پہنچایا ہے کہ میں یہ کیا کرتا تھا، اور یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اگر یہ دعا نہ بھی کرتے تو اللہ کی رحمت ہمیشہ ساتھ رہا کرتی تھی۔ تو ہمیں یہ بتایا کہ ایسی دعا کیا کرو کہ تمہارا اس کا دعا کا فیض صرف تم تک نہ پہنچے، تمہارے گھر تک نہ پہنچے، بلکہ تمہارے ساتھ عام نور بن کے پھرتا رہے، جن شہروں میں تم جاؤ ان کے لیے برکت کا موجب بنے، جن گلیوں سے تم گزرو ان کے لیے برکت کا موجب بنے، جن سواریوں پر تم سوار ہو ان کے لیے برکت کا موجب بنے، اور کوئی برائی تم نہ دیکھو، یعنی تمہارے ماحول تمہارے گرد و پیش میں کوئی برائی پیدا نہ ہو۔ اس لیے یہ دعا بھی بہت ہی اہم ہے جسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور مظلوم کی پکار سے، عام طور پر دنیا میں ظلم ہوتے رہتے ہیں اور ایک انسان بے بس ہو جاتا ہے، بعض دفعہ مسافر ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن بہت دل کو چوٹ لگتی ہے جب کسی مظلوم کی پکار کو سنتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس سے بھی ہمیں بچا، ہم تک کسی تکلیف دہ کی کوئی چیخ نہ پہنچے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو یہ الفاظ دہراتے کہ اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے باہر نکلتا ہوں، اللہ پر ہی توکل کرتا ہوں، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ ہم لغزش کھائیں یا گمراہ ہوں یا ظلم کریں یا ہم پر ظلم کیا جائے یا ہم جہالت کی کوئی بات کریں یا ہمارے خلاف کوئی جہالت کرے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو سفر میں درپیش ہوتی ہیں، اگرچہ عام دنیا کے حالات میں ایک مقیم کے لیے بھی یہ خطرات رہتے ہیں، لیکن مسافر ہونے کی حالت میں یہ خطرات بہت بڑھ جاتے ہیں، اور ایک مسافر کے لیے زیادہ اس بات کا احتمال ہے کہ اس پر جہالت کی جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں
ظلم اور جہالت سے بچنے کی دعا مانگی ہے، وہاں یہ بھی مانگی ہے کہ دنیا کو بھی ہمارے ظلم اور ہماری جہالت سے بچا۔ اس دعا میں حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فطرت کی صداقت کس طرح آشیاں اور ظاہر و باہر ہے، یعنی محض اپنے لیے طلب نہیں ہو رہی، بلکہ جو چیز اپنے لیے چاہتے ہیں غیر کے لیے بھی وہی چاہتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ ہمیں ہی بچائی رکھ ظلم سے اور جہالت سے۔ بعض دفعہ نادانستہ بھی انسان دوسرے پر ظلم کر بیٹھتا ہے،